السلام علیکم، میں بنت غلام حسین۔ میری جو ریسنٹلی تحریر پبلش ہوئی ہے اس کا عنوان ہے اللہ کی محبت، جو کہ میں نے آج کل کے معاشرے پر لکھی ہے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے۔ دوستوں، میں مانتی ہوں زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، لیکن اس میں زیادہ تر ہماری اپنی کھڑی کی ہوئی مشکلات ہوتی ہیں۔ ہم جتنے زیادہ دین سے دور جاتے ہیں اتنے ہی بے چین اور بے سکون ہو جاتے ہیں۔ انسان کا سب سے رابطہ ٹوٹ جائے مگر اس رب کائنات سے نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ پھر پتہ ہے، جو لوگ خدا کو محبوب ہوتے ہیں نا، وہ خدا کی جانب لوٹ کر نہیں جاتے، تو اللہ پاک ان کی طرف غم بھیج کر اور جو چیز ان کو محبوب ہوتی ہے وہ تم سے لے کر تمہیں اپنی طرف رجوع کر لیتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پھر انسان کیوں نہ قربان جائے اپنی ان اذیتوں کے۔ یقین مانو، جو تکلیف، مصائب، نقصان اور اذیتیں انسان کو سجدوں میں گرا دینا، تو خدا کی قسم اس میں تمہارا کچھ خسارہ نہیں ہوا۔ جن کی اینڈنگ پر رب مل جائے نا، دیٹس دا ریئل ہیپی اینڈنگ۔ انسان کو پھر وہ حقیقی محبت مل جاتی ہے جس میں کوئی زوال نہیں ہوتا۔ جو پروردگار تمہاری شے رگ سے واقف ہے، کیا تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دل کی ٹیسوں کو نہیں جانتا؟ انسان کا اپنے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی برا کر دے، کچھ نقصان ہو بھی جائے، تو اس بات پر کیا دکھ کرنا۔ ہر جگہ اللہ ایک ہے۔ اللہ پاک کسی کے ایک آنسو کی ادھار نہیں رکھتا۔ زندگی میں جیسے مرضی حالات آ جائیں، صبر کرو اور خاموش ہو جاؤ اور ڈرو نہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ اللہ پاک انسان سے اس وقت تک بہتر نہیں لیتے جب تک کہ بہترین نہ لکھتے، اور وہ جو تمہارے حق میں بہتر ہے وہ اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ انسان کا بس اپنے رب پر کامل یقین ہونا چاہیے اور اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اور اپنے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرو کہ یہ اسی میں میرے رب کی رضا ہے، اور یقین مانو جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے نا، تو وہ تمہیں تمہاری رضا سے بھی نواز دے گا۔ پھر زندگی میں جتنا مرضی بڑا نقصان ہو جائے، جتنا مرضی بڑا طوفان آ جائے، خدا سے یہ نہ کہو کہ اللہ طوفان بہت بڑا ہے، بلکہ طوفان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ وہ جس نے 7 آسمان طے بطے بنا دیے، وہ جس نے کائنات کی ایک ایک چیز کو پرفیکٹ نظام دے دیا، پرفیکٹ ترتیب دے دی، اس نے تمہارے فیصلوں کے لیے بھی ایک پرفیکٹ ترتیب رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پر بس کامل یقین ہونا چاہیے انسان کا۔ اور وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، کیا وہ اکیلا کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ زمانے کے حوادث سے مجھے تو پھر بچا لینا، تیرا کمزور بندہ ہوں تو رحمت میں چھپا لینا، میری ساری خطاؤں کو میرے مولا مٹا دینا، وہاں جنت کے باغوں کا مجھے وارث بنا دینا۔ زندگی میں اللہ پاک کا ہونا ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے جب تعلق انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو انسان کو کسی قسم کا خوف نہیں رہتا۔ زندگی میں جتنا مرضی بڑا نقصان ہو جائے، بس انسان نے اپنے رب کو نہیں چھوڑنا۔ اور جب تم زندگی سے تنگ آ جاؤ، زیادہ مشکلات آ جائیں، تو بس ایک بار پرنم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھو اور کہو کہ اللہ تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں۔ انسان جب اللہ کی محبت کو سچے دل سے تسلیم کرتا ہے تو انسان کو یہ بات سن کر خود پر ناز اور رشک آتا ہے کہ اللہ پاک انسان سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے ہر فیصلے میں مصلحت چھپی ہوتی ہے، لیکن انسان کے کم علم ہونے کی وجہ سے وہ مایوسی اور پریشانی کی طرف چلا جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہوتا۔ انسان کا اس بات پر پورا توکل ہونا چاہیے کہ ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور صرف ایک وہ واحد ذات ہے جو ہمیں اس آزمائش سے نکال سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمارے ماضی میں کئی ایسے معاملات اور فیصلے ہوں گے جو اس ٹائم پہ ہم کچھ چاہتے تھے پر اللہ نے کچھ اور کر دیا، اللہ کی کچھ اور مرضی تھی۔ پھر اللہ نے وہ وقت کے ساتھ ثابت بھی کر دیا کہ انہی فیصلوں میں بہتر تھی،
لیکن انسان کو پھر بعد میں سمجھ آتی ہے۔ تو ابھی بھی صبر کرو اور اپنے رب پر بھروسہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کیے ہیں انہی میں تمہاری بہتری ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ضرور ثابت کر دے گا۔ پھر کس بات کا پریشان ہونا۔ اپنے ذہن میں یہ بات پختہ کر لیں کہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے اور اس پر اسی ذات کا حق ہے۔ اس کے فیصلوں پر قربان ہو جاؤ کہ وہ جانتا ہے میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ یقین مانو، بہت خوبصورت ہے اللہ پر یقین کا سفر۔ ہماری زندگی ایک ریل کے سفر کی مانند ہے جو کہ مختلف اسٹیشن سے گزرتی ہے اور اس کی منزل اللہ کو پانا ہے، لیکن کچھ اسٹیشنز کی رنگینیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس میں سب سے پہلے دولت، پھر شہرت، گھر، گاڑی، بنگلے۔ میں مانتی ہوں کہ یہ سب زندگی کی ضروریات ہیں، لیکن ہماری زندگی نہیں۔ ہم نے ان رنگینیوں میں اپنے سفر کو نہیں روکنا، اور آج انسان ان ضروریات کو زندگی بنا لیا ہے اور سفر چھوڑ کر اسٹیشن پر اتر جاتا ہے۔ ہمارا اصل سفر اللہ کی طرف ہے۔ اصل دولت جو ہم نے دنیا سے لے کر جانی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ پھر تم نے دیکھا نہیں، سکندر جب دنیا سے گیا تھا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ آج کل ہم اسٹیشنز پر اتر جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا اصل سفر اللہ کی طرف ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کو پانا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر یہ ضروریات اپنی طرف کھینچ رہی ہیں تو اپنے رب سے مانگو کہ اللہ میں تیرے لیے سفر کر رہی ہوں، تو مجھے اس چیز سے نواز دے۔ بے شک وہ سنتا ہے اور سب جانتا ہے، وہ تمہاری ایک ایک قربانی کو جانتا ہے۔ تو وہ اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ نہ دے؟ اسے تو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے۔ پھر کیوں فکر کرتے ہو اپنی؟ جس نے دنیا میں اتارا ہے وہ سب پلاننگ کر کے اتارتا ہے، وہ سب دے کر اتارتا ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے اللہ اس سے نا واقف ہے؟ بے شک میرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ تو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جس طرح اللہ نے پوری کائنات کی ترتیب رکھی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ نے تمہاری زندگی کی بھی ترتیب رکھی ہے، اور وہ جانتا ہے کون سی چیز تمہارے لیے کس وقت بہتر ہے، اور اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ میری آج کی تحریر اختتام کو پہنچتی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور پریشانی اور غم کے عالم میں نہ رہو۔ جب اللہ ہے تو سب ہے، اور کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف نہ دو۔ میک یور لائف لائٹ فار ادرس۔ اللہ حافظ۔